السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی علی رضوان صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی علی نواز۔ علی نواز جی علی نواز صاحب خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ۔ گھر بار میں سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ۔ ہاں میں ساجد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی جی۔ وہ ایک ساتھی نے آپ کا نمبر دیا ہے اور وہ ایک ویڈیو بھی آپ کے ساتھ میں لے کر آئے۔ آپ یوٹیوب وغیرہ پر کوئی ویڈیو بیان وغیرہ دیتے ہیں؟ جی جی۔ تو اس میں ایک آپ کی ہے ایک ویڈیو جو کسی نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی صورت میں دیکھا ہے، تو اس میں آپ نے ردن ریکارڈ کروایا کہ درست نہیں ہے، گستاخی ہے، جھوٹ وغیرہ ہے، اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ ایسا ہی ہے جی؟ جی جی۔ اچھا، تو ایک گزارش یہ تھی کہ یہ جو حدیث ہے کہ من رآنی فی المنام، تو یہ کہ آپ نے خود سیاق و سباق کے ساتھ شروعات کے ساتھ دیکھی ہے؟ فإن الشیطان یتمثل بی۔ جی جی۔ تو مطلب یہی ہے کہ کوئی اور حضور اعظم کی صورت میں نہیں آ سکتا، ورنہ یہ گستاخی اور توہین ہوگی۔ اور کوئی نہیں، جب آپ خود فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، میری شکل میں اور کوئی نہیں آ سکتا۔ اچھا اچھا اچھا۔ حضرت میرے خیال میں سے جو ہے نا، میں بہت ہی معذرت چاہتا ہوں، میرے خیال میں سے شاید اس حوالے سے نہ تو شرح مسلم آپ صحیح طرح دیکھ پائے، نہ فتح الباری، نہ عمدۃ القاری۔ مسئلہ اگرچہ مختلف فی ہے کہ کوئی اور حضور علیہ السلام کی صورت میں آ سکتا ہے یا نہیں، لیکن صحیح یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی صورت میں کوئی اور آ بھی سکتا ہے، اور اگر کوئی اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی صورت میں دیکھے تو اس کی تعبیر بھی انہوں نے نقل کی ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت تو میں تھوڑا اس کو پڑھنا چاہوں گا تاکہ آپ کے سامنے بھی بات واضح ہو جائے۔ میرے ساتھ ٹائم نہیں، میں لکھ رہا ہوں۔ تھوڑا سا آپ جب آپ نے مسئلہ غلط بیان کیا تو اس کو صحیح مسئلہ سن بھی لینا۔ آپ اس کو سن بھی، جب آپ نے مسئلہ غلط بیان کیا ہے تو میں اس کو صحیح کروں، تو صحیح سننے میں آپ کی میں اصلاح کروں، اور آپ کے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یعنی اپنی اصلاح کی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یار آپ نے حوالے دے دیے نا، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ آپ نہیں، لیکن ساتھی چونکہ اب ویڈیو بھی لائے تھے اور موصوف کا نمبر بھی لائے تھے، تو ہم نے کہا چلیں ان سے خود بات کر لیں۔ لیکن آپ نے آڈیو سنی ہوگی کہ دوسروں پر کفر کے فتوے اور گستاخی کے فتوے لگانے والوں کا اپنا یہ حال ہے کہ جب ان کی اصلاح کے لیے ان سے رابطہ کیا گیا تو اپنی اصلاح تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا مولانا ساجد صاحب سے میری گفتگو ہوئی، انہوں نے کال کی اور بار بار رضوان کہہ رہے تھے، حالانکہ میں نے ان کو بتایا بھی کہ مفتی علی نواز جو اتنا بلکڑ آدمی ہو، ان سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی کال کرے تو کیا آپ پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کال آئے گی اور میں ان سے بات کرنے لگوں گا؟ ظاہر ہے آپ کے 100 کام ہیں، آپ کی ضروریات ہیں، آپ ہر وقت کسی مناظرے کے موڈ میں نہیں ہوتے۔ اور میں اس وقت اسائنمنٹ لکھ رہا تھا اپنی پی ایچ ڈی کی، تو جناب نے فون کیا اور میں نے کہا مجھے آپ نے بتا دیا، ٹھیک ہے، مصروف تھا میں۔ انہوں نے اس بات کو ایشو بنایا اور ویڈیو بھی انہوں نے چڑھا دی اور بتایا بھی نہیں، چلے کوئی بات نہیں۔ اب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ مفتی علی نواز، حالانکہ نام تو لے رہا تھا رضوان، مفتی علی نواز نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں انہوں نے اس خواب کو کفر کہا ہے اور گستاخی کہا ہے۔ میں آپ کو آخر میں وہی ویڈیو دکھاؤں گا۔ نہ میں نے اس خواب کو کفر کہا ہے اور نہ گستاخی کہا ہے، بلکہ میں نے بڑی احسن طریقے سے کہا کہ اس بھائی سے غلطی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، میرے روپ میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو میں نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا تھا اور نہ ہی میں نے کسی کو گستاخ کہا تھا، اصلاح کی کوشش کی تھی۔ تو یہ جناب اتنا جھوٹ بول گئے اور کفر کی باتیں اور گستاخی کی باتیں میں نے تو نہیں کی، وہ آخر میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا بھی۔ اب رہی بات تحقیق ہے کہ انہوں نے نہ شرح مسلم پڑھی ہے، نہ عمدۃ القاری پڑھی ہے، نہ فتح الباری پڑھی ہے، اور انہوں نے یہ بات وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں کوئی اور آ سکتا ہے، حالانکہ حدیث واضح ہے کہ میرے روح میں کوئی نہیں آ سکتا، شیطان نہیں آ سکتا۔ ظاہر خواب میں شیطان اس طرح بنا کے آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا۔
کہ یہ بھی جھوٹ بولنے کہ میں نے عمدۃ القاری اور فتح الباری پتہ نہیں کبھی ان کو پڑھنے کی توفیق بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، لیکن بہرحال مسئلہ بالکل واضح ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا جو حوالہ ہم ان کو دینا چاہ رہے تھے تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس ریکارڈنگ کے ساتھ اس کو لگا لیں۔ تو یہ شیخ عبد الغنی نابلوسی رحمہ، یہ مسئلہ قریباً اسی حدیث کی تشریح میں علامہ نووی نے بھی لکھا ہے، شرح مسلم میں، عمدۃ القاری میں بھی اور فتح الباری میں بھی ہے۔ یہ مسئلہ دراصل اختلافی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ کسی اور کی صورت میں آپ حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتے، چنانچہ عبداللہ ابن عباس کا نظریہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن دیگر جمہور اور جو جس کو نووی نے صحیح قول قرار دیا وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کو دیگر کسی اور کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فرق صرف یہ کہ حضور کو اگر اپنی اسی صورت میں جس صورت میں ان کو فوتگی ہوئی ہے، جس صورت میں ان کو وفات آئی ہے، اس صورت میں دیکھا تو بالکل حق دیکھا، اس کی تو کوئی تعبیر اور تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کسی اور صورت میں دیکھا تو یہ ہے کہ پھر اس خواب کی ہم تعویل کر لیں گے، کوئی مناسب تعویل اس طرح کہ جو حضور جو پہلی صورت میں دیکھا یعنی حضور کی وفات والی صورت میں تو بالکل آپ نے حضور ہی کو دیکھا، اور اس کے علاوہ کسی اور صورت میں دیکھا تو اس کی تعویل یہ ہے کہ آپ نے حضور کی مثالی صورت دیکھی۔ گویا مسئلہ ہے کہ دونوں حالتوں میں حضور کو دیکھا جا سکتا ہے، اپنی صورت میں بھی دیکھا تو بھی ٹھیک ہے اور کسی اور کی صورت میں دیکھا تو بھی ٹھیک ہے۔ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ رحمہ اللہ تعالیٰ فَقَالَ هَذَا ضَعِيفٌ بَلِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ رَأَى حَقِيقَةً سَوَاءٌ كَانَ عَلَى صِفَةِ الْمَعْرُوفَةِ وغیرہ۔ علامہ نووی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو قول کیا جا رہا ہے کہ حضور کی جو اپنی صورت تھی اس میں دیکھا تو پھر تو حقیقتاً حضور ہی کو دیکھا، اور اگر کسی اور صورت میں دیکھا تو پھر وہ مثالی صورت کو حضور کی دیکھا۔ فرمایا یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ جس حال میں بھی آپ نے دیکھا دونوں صورتوں میں حقیقتاً حضور ہی کو دیکھا۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ اس نے بالخصوص امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اصل شکل میں آپ کا دیدار ہو سکتا ہے، غیر کی شکل میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو سکتا ہے۔ یہ مولانا جناب ساجد صاحب ہیں کہ انہوں نے تنقید بھی کی کہ انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، صحیح مسلم، ٹھیک ہے، اور صفحہ نمبر 242 اور 243 پر یہ مکتبۃ الحسن سے چھپی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، اس کا مطلب یہ کہ واقعی انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ پھر آگے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معروف صفت سے آپ کو دیکھے جس طرح آپ دنیا میں تھے تو اس نے حق آپ ہی کو دیکھا، لیکن اگر آپ کی کوئی معروف صفت سے آپ کو نہ دیکھے تو پھر بھی ہم کہیں گے کہ اس نے آپ کو دیکھا، اس کی تعویل کریں گے۔ کیا انہوں نے لکھا ہے؟ خلاف صفت المعروفتی کمن راہ ابید، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو آپ کی صفات تھی کہ آپ دنیا میں ایک درمیانے قد کے تھے اور آپ کا جو رنگ گورا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال سیاہ تھے، اور احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چند ہی بال جو ہے سفید ہوئے تھے، کوئی تقریباً 18 کے قریب۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اصل صورت میں دیکھا تو اس نے تو حق دیکھا، آپ ہی کو دیکھا، لیکن کسی نے آپ کو اس طرح دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ سفید ہے، بال سفید ہیں، یا آپ کا قد لمبا ہے، تب بھی وہ آپ ہی کو دیکھا، لیکن اس کی ہم تعبیر کریں گے، اس کی تعویل کریں گے۔ اصل بات یہ ہے موصوف نے بار بار اس عبارت کو پڑھ کے اور دھوکہ دینا چاہا۔ صفحہ نمبر 243 پر لکھتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، علی صفاتی صفت المعروفۃ لہ فی حیاتی فإن رأى علی خلافہا، یعنی اگر جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اصل صفت میں دیکھا تو اس نے آپ کو دیکھا، لیکن اس نے اگر آپ کو خلاف صفت دیکھا، یعنی آپ کو لمبا کر دیکھا، آپ کے بال سفید دیکھے، تو اس کی ہم تعویل کریں گے، اس خواب کی تعویل کریں گے۔ اور آگے بار بار اس نے یہ الفاظ پڑھے، سواء کان علی صفت المعروفۃ او غیرہا، علی صفت المعروفۃ، علی صفت المعروفۃ، آپ کی معروف صفت پر دیکھا، او غیرہا، یہ آپ کی معروف صفت کے علاوہ دیکھا، غیر آدمی کو نہیں۔ موصوف نے دھوکہ دینا چاہا کہ غیر آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، غیر یعنی مولانا فضل الرحمان کو دیکھا، اور اس سے مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھا، یعنی اس سے مراد کیا کہ اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا۔ حالانکہ یہ عبارت آپ کے سامنے ہے،
کہ جس یہ برابر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معروف صفت سے دیکھا یا صفت کے علاوہ کسی اور صفت سے آپ ہی کو دیکھا، غیر کو نہیں۔ کتنا دھوکہ دے رہے ہیں عوام کو، کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں دوستو۔ عبارت آپ کے سامنے امام نووی یہ لکھتے ہیں کہ آپ ہی کو دیکھا لیکن آپ کی صفت غیر کو دیکھا، یعنی کہ آپ کے عمر میں کبھی بھی آپ کے پوری داڑھی مبارک جو وہ سفید نہیں ہوئی، آپ کے بال سفید نہیں ہوئے اتنے، تو کسی نے آپ کی پوری داڑھی مبارک کو اگر سفید دیکھ لیا تو اس کی ہم تعویل کریں گے، یہ اصل بات ہے۔ اور اس بات کو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب لا رہے ہیں، یہ ہے بات شرع مسلم کی۔ اب پہلے تو آپ دیکھیں بخاری شریف میں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے 6993 کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے دیکھے گا، ولا یتمثل الشیطان بھی، میری مماثلت شیطان نہیں کر سکتا۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں، قال ابن سیرین، امام ابن سیرین کہتے ہیں یعنی محمد بن سیرین، اذا رآہ فی صورتی، یعنی اس نے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اصل صورت میں دیکھا ہو، جب نبی علیہ السلام کو اصل میں صورت میں دیکھا ہو تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا ہوگا۔ یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری، حدیث بھی آپ کے سامنے۔ اب آئیے آپ کو 3 کتابوں کا نام اس نے لیا، ایک اور چوتھی کا بھی، لیکن معروف جو شروعات ہیں بخاری کی پہلی حدیث، اس کے علاوہ پھر فتح الباری اور عمدۃ القاری، اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں شرح صحیح مسلم۔ آئیے دیکھیں کہ فتح الباری میں شیخ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں فتح الباری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 384، اور یہ چھپی ہے الکتب اسلامیہ لاہور سے 1401 میں۔ امام ابن سیرین کے سامنے جب کوئی شخص یہ بیان کرتا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے تو اس سے کہتے کہ مجھے آپ کی صفات بیان کرو۔ اگر وہ شخص آپ کی کوئی ایسی صفت بیان کرتا جو ان کے علم میں نہ ہوتی تو کہتے کہ تم نے حضور کو نہیں دیکھا۔ واضح طور پر امام ابن حجر اسقلانی لکھ رہے ہیں موصوف نے کس طرح دوگلا پن کیا۔ اگر وہ شخص آپ کی کوئی ایسی صفات بیان کرتا جو ان کے علم میں نہ ہوتی تو کہتے کہ تم نے حضور کو نہیں دیکھا۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس کی تائید میں حاکم کی یہ روایت ہے کہ قلیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی صفت بیان کرو، یعنی قلیب نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ صفت بیان کرو جو آپ کو کس طرح تم نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہت تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا تم نے حضور کو دیکھا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل صورت حضور علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی، تو ابن عباس نے فرمایا کہ تم نے صحیح دیکھا ہے۔ اس حدیث کی سند بھی جید ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ واضح ہو رہا ہے، ابن اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے گا تب ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہی مانی جائے گی، جس طرح ابن سیرین نے بھی کہا، اور اس کی آگے وضاحت کی ہے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام نووی کا قول لے آئے ہیں، اور خاص طور قاضی ایاز اور امام نووی کی بات کو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو امام نووی نے کہا یہ صحیح بات ہے، اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معروف صفت کو دیکھا، اگر غیر معروف صفت میں دیکھا تو پھر اس کی تعویل ہوگی۔ غیر معروف صفت سے مراد یہ کہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک سفید ہیں جو کہ نہیں تھے کتنے، اس حالت میں آپ کو لمبا دیکھا، ان حالات میں دیکھا آپ کو لیکن صفت میں فرق آیا تو پھر ہم اس کی تعویل کریں گے۔ یہ نہیں لکھا انہوں نے کہ کسی غیر کو دیکھا، غیر یہاں کا معنی مولانا ساجد نے غلط کیا ہے۔ اب دیکھیے یہ تھی فتح الباری، اب آئیے عمدۃ القاری، اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دونوں قولوں کو لیا ہے کہ اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا ہے کہ آپ ہی کو دیکھنا ہے تو پھر یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ہی کو دیکھنا ہے لیکن صفات تھوڑی سی الگ ہے، پھر بھی اس کو کہیں کہ آپ کو دیکھا ہے
لیکن اس کی ہم کیا کریں گے؟ تعویل کریں گے۔ اور عمدۃ القاری میں کیا ہے؟ علماء نے کہا ہے کہ دیکھنے والا آپ کو اس صورت میں دیکھے جو آپ کی اس صورت اور اس حلیہ سے مشابہ ہے، جو نقل صحیح سے ثابت ہے، حتیٰ کہ اگر اس نے آپ کو اس کی مخالف صورت میں دیکھا تو اس نے آپ کو نہیں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالف صورت کو دیکھا، آپ کو نہیں دیکھا۔ یعنی جس طرح مولانا فضل الرحمان کو دیکھا اس بندے نے اور کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا، یہ عمدۃ القاری میں دیکھ لیں آپ۔ مثلا اس نے آپ کو بہت لمبا دیکھا یا بہت چھوٹا دیکھا، یا آپ کو بہت بالوں والا دیکھا یا بوڑھا دیکھا یا بہت گندمی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خصوصیت عطا کی ہے کہ لوگ جو آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کا دیکھنا صحیح ہوتا ہے، اور ان تمام کی رؤیت صادق ہے، اور شیطان کو آپ کی صورت میں آنے سے منع کر دیا ہے تاکہ وہ آپ کی زبان سے لوگوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیداری میں شیطان کو قدرت نہیں دی تو وہ آپ کی صورت میں آ سکے، اور محی السنن نے بھی کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو نیند میں دیکھنا حق ہے اور شیطان آپ کی مثل نہیں آ سکتا، اسی طرح وہ تمام انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کی مثل میں نہیں آ سکتا۔ تو عمدۃ القاری میں علامہ محمود عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل اس کو بھی رد کر دیا کہ اگر آپ کو لمبا دیکھا، آپ کو چھوٹا دیکھا، اس نے آپ کو نہیں دیکھا۔ لیکن امام نووی اور ابن حجر عسقلانی نے اس بات کو لیا ہے کہ اگر لمبا دیکھا یا سفید داڑھی دیکھی تب بھی آپ کو دیکھنا ہی متصور ہوگا، لیکن اس کی ہم تعویل کریں گے۔ یہ بات ہے، یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو دیکھا اور پھر کہا جائے کہ نبی علیہ السلام کو دیکھا، تو کتابوں سے واضح ہو گیا۔ اور مولانا نے کس طرح جھوٹ بولا کہ جی مفتی علی نواز نے گستاخی کا فتویٰ لگایا ہے اور اس کے علاوہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور آگے کہتا ہے کہ اپنوں پر نہیں لگاتے، یہ کرتے وہ کرتے۔ ہم نے تو بات ہی نہیں کی۔ اور یہ بات آپ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ دنیا جانتی ہے، دنیا مانتی ہے کہ وہ ان کا کریکٹر کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سن لیں آپ۔ کتنا بہترین خواب اور کتنی بہترین تعبیر اس کی گئی کہ اگر کسی اور حضور نے کسی نے اپنے آپ کو حضور کی صورت میں دیکھ لیا تو اللہ اس کو عزت دے گا، ملک دے گا، زمین والوں کو اس کا زیر نگو کرے گا، اس پر گستاخی کا فتویٰ نہیں لگائے۔ یہی مطلب اس خواب کا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی صورت میں حضور کو دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے اللہ اس گند کو ملک سے دور کرے گا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی محبت دلوں میں ڈالے گا اور دلوں پر حکمران ان کو نصیب کرے گا۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا موصوف نے کس طرح مولانا فضل الرحمان کی صفت بیان کی جو دنیا جانتی ہے ڈیزل کے نام سے، اور جس طرح عوام میں مشہور ہے کہ وہ کس طرح منافقت کرتے ہیں اور کس طرح وہ سیاست چلاتے ہیں۔ ہم تو گفتگو نہیں کر رہے اس بارے میں، لیکن عوام جانتے ہیں کہ تمام ادوار میں وہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس دور میں جب وہ حکومت سے الگ ہوئے تو کس طرح انہوں نے دھرنے کی کوشش کی اور کس طرح پاکستان کے خلاف اس نے باتیں کی، اور جو کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویڈیو میں نے کس طرح بنائی تھی اور میں نے کتنے اچھے الفاظ استعمال کیے تھے، اور میں نے کوئی گستاخی کا فتویٰ بھی نہیں لگایا تھا اور نہ ہی میں نے کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن موصوف نے جھوٹ بولا اور جھوٹ اور سچ آپ کے سامنے ہے۔ یہ 2 دن پہلے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں تو اس کو چھپا رہا تھا، لیکن ساتھیوں نے اصرار کیا کہ نہیں آپ وہ خواب ہمیں بھی بیان کر دے، اور پھر یہ کہ اس کی ویڈیو بنا کے دیگر لوگوں کو بھی اس سے مطلع کر دے۔ تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ 2 دن پہلے رات 4:30 بجے کے وقت میں نے یہ خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت علماء اسلام پاکستان کی شکل و صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، لیکن شکل و صورت
اور کپڑے لباس سارا مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. ان کے ہاتھ میں پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں نیچے، بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں پنبہ جو ہے، روئی کی اتنی بڑی مقدار ہے، اور نیچے زمین پر کوئی گن پڑا ہوا ہے، اس روئی کو لے کے اس گن کو صاف کر رہے، بالکل سفید روئی ہے، کہہ رہے کہ میں اس روئی کے ذریعے اس گن کو صاف کروں گا. بس یہ خواب ہم نے دیکھا ہے اور یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آپ نے خواب سنا کہ میں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن لباس مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا اور شکل و صورت بھی مولانا فضل الرحمان کی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب خواب میں تشریف لاتے ہیں تو کسی کی شکل و صورت میں نہیں لاتے. ریئل جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور ہے، جو آپ کی شباہت ہے، شکل و صورت ہے، اسی میں آتے ہیں، کسی اور کی شکل و صورت میں نہیں آتے. تو یہ موصوف کو غلطی لگی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے 110، فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی. جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس نے دیکھا وہ آپ ہی کو دیکھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روپ شیطان نہیں دھار سکتا. تو جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو دیکھا وہ شیطان تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مولانا فضل الرحمان کی شکل و صورت میں نہیں آ سکتے. تو یہ شیطان تھا جو انہوں نے دیکھا، محسوس کیا ایسا ہی. تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطی معاف فرمائے. اس طرح نہیں خواب بیان کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور بخاری شریف میں حدیث من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا. تو یہ بھی دوسری حدیث ہے بخاری شریف میں. اس حدیث کا نمبر ہے 6996. اور تیسری حدیث ہے بخاری شریف کی، حدیث نمبر ہے 6993. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ مجھے عن قریب حالت بیداری میں بھی دیکھے گا، اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اصل جو آپ کی جو شکل و صورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیس ہے اسی میں آتے ہیں، کسی اور کی شکل و صورت میں نہیں آتے. جس بھائی نے یہ دیکھا ہے تو اس نے شیطان کو دیکھا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا. اس طرح کے جو دھرنے ہوتے ہیں تو اس طرح کے خواب لوگ بیان کرتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اور جو اس سے پہلے دھرنا ہوا تھا مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا، تو وہاں ایک شخص نے بھی خواب بیان کیا تھا، اور وہ بھی بڑا عجیب تھا اور اسے نہیں بیان کرنا چاہیے تھا، وہ جھوٹ تھا. اور وہ بیان کیا تھا جمال الدین بغدادی صاحب، جو آج کل سلطان راہی بنے ہوئے ہیں، سنیوں کے سلطان راہی. تو جو ان کا طریقہ کار ہے، جس طرح وہ اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں، جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں، جس طرح کوئی دعوے کرتے ہیں، بڑے خطرناک ہیں. تو انہیں بھی اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. تو خادم حسین رضوی صاحب کے دھرنے میں سنیوں کے سلطان راہی یعنی کہ جمال الدین بغدادی صاحب نے خواب بیان کیا تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دھرنے سے بڑے خوش ہوئے اور فرمایا جس نے خادم حسین رضوی صاحب کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، نعوذ باللہ من ذالک. تو خادم حسین رضوی صاحب کو چاہیے تھا کہ فوراً سے ٹوک لیتے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، لیکن انہوں نے نہیں ٹوکا. اور یہی آج کل جمال الدین بغدادی صاحب آگے بہت بڑے جا رہے ہیں، چونکہ بڑے علماء ان کو نہیں ٹوکتے. انہیں سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ اسٹیج پہ آپ جو دعوے کرتے ہیں کہ بیٹا ہو جائے گا تمہارے ہاں، تم مینار پاکستان میں آ جاؤ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا، یہ غلط بات ہے، یہ دعوے غلط ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی عقل و شعور عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.